السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں جاوید دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید. گزشتہ دنوں میری پیرنٹنگ مسٹیک کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی جس سے لوگوں نے کافی آپ دوستوں نے بڑا پسند کیا اور اس میں بہت سارے لوگوں کے کمنٹس تھے کہ کچھ پیرنٹنگ کے طریقے بھی جو ہے وہ آپ سے شیئر کیے جائیں. تو آج کی ویڈیو اسی پر ہے. اور اگر آپ میری پریویس ویڈیو دیکھنا چاہتے تو میں آئی بٹن میں دے دوں گا, آپ لازمی جا کے اس کو دیکھیے. اسی کا پارٹ 2 ہے اور یہ دونوں ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے بڑی فروٹفل ہے اگر آپ پیرنٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو پرورش کے یا پیرنٹنگ کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ صحیح اور غلط پہ آج میں اور آپ مل کے ڈسکس کریں گے. کہیں آپ کو میں اگر غلط لگتا ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے میری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اور آپ کا ایک کمنٹ جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی کرتا ہے, تبھی میں آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کا کنٹینٹ لے کر آتا ہوں. بچوں کے ساتھ مل کر روز مرہ کے اصول طے کرنا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ چاہے وہ بچوں کی روزانہ کی روزمرہ کی زندگی ہو یا گھریلو زندگی ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, بچوں کے ساتھ مل کر روز مرہ کے اصول طے کیے جائیں. اور غلط طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان فرق رکھنا. اور بہت سارے پیرنٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 4-5 جن کے بچے ہیں وہ بچوں کے درمیان جو ہے وہ فرق رکھتے ہیں. اس طرح کا فرق جب آپ امتیاز پیدا کر دیں گے تو یاد رکھیے گا بچوں کے دل میں بھی امتیاز پیدا ہو جائے گا اور وہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیں گے اور ان کے درمیان وہ محبت پیدا نہیں ہوگی. اور بالآخر ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑی پریشانی آپ کے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ بچے جو ہے وہ آپس میں مل جل کر کیوں نہیں بیٹھتے, جبکہ ماضی میں آپ نے جو ہے وہ کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ بچوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. صحیح طریقہ وہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت سے پیش آیا جائے. غلط طریقہ وہ ہے کہ بچوں پر اپنے ذہنی دباؤ, بےجا غصہ اور اونچی آواز میں بات کی جائے. یاد رکھیے گا آپ کے آفس کا غصہ ہے, باہر کسی دوست کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ گھر آ کر اپنے بچوں پر جو ہے وہ بےجا غصہ کریں, ان سے اونچی آواز میں جب آپ بات کرتے ہیں تو بچوں کے درمیان ہیزیٹیشن پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان خود اعتمادی ختم ہوتی ہے اور وہ مایوسی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتی ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے اچھے کام پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بہت زیادہ فقدان ہے ہمارے والدین کے درمیان کہ وہ بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا غلطیاں بچے کریں گے تو ہی سیکھیں گے نا, اور جب آپ غلطی کرنے پر انہیں ڈانٹیں گے تو یاد رکھیے گا کبھی بھی وہ اپنا دوسرا قدم نہیں اٹھا سکیں گے. جو اچھے کام وہ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں. اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کی صلاحیتیں جتلانا انتہائی غلط رویہ ہے. اس سے بچے ڈھیٹ پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر بچوں کے درمیان جو ہے وہ عجیب قسم کی مایوسی پیدا ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو راضی ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا گیپ پیدا ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کے صلاحیتیں جتلانا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ بچے کی دلچسپیاں, سرگرمیاں اور سیکھنے کے عمل کو وقت دینا چاہیے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی تو درکنار, ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو کام اس نے کیا چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. اور جب ہم اس کو دیکھیں گے نہیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی یا ان کے نیگیٹو چیز پر یا نیگیٹو پوائنٹ پر ہم انہیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں. تو ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے سیکھنے کے عمل کو جو ہے وہ وقت دیں. میں باہر لیپ ٹاپ یا ٹی وی پر مصروف رہ کر ان کو جھڑکنا غلط رویہ ہے. بھائی آپ اپنے موبائل میں ہیں یا لیپ ٹاپ میں بزی ہیں اور بچے جو ہے وہ آپ سے آپ میں دلچسپی لے رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے کلک ہونا چاہ رہے ہیں, آپ انہیں جھڑک دیں, انتہائی غلط رویہ ہے. بچوں پر اعتماد اور ان کی عزت کرنا سیکھیے. اعتماد کیا ہے کہ ہم انہیں بچوں کو ذمہ داریاں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. انہیں رسپانسبلٹیز دیں, چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھنا سیکھیں. بھائی یہ بہت اچھا طریقہ اور بہت غلط طریقہ ہے کہ بچوں کو بے عزت کرنا اور انہیں شرمندہ کر دینا. اگر بچے غلطی کر بھی جائے تو انہیں سمجھائے کہ یہ کام یوں بھی ہو سکتا تھا, انہیں کوئی اور طریقہ بتائیں یا انہیں ڈانٹے لیکن کسی اور طریقے سے ڈانٹے, بجائے اس کی کہ آپ ان کو بے عزت کریں, ان کو شرمندہ کریں. فی زمانہ یہ چیز ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے اور یہ آج کل کے جو بچے ہیں اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ انہیں ڈرا دھمکا بھی تو ہے نا, آپ انہیں تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دینا تو وہ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں, لیکن بجائے اس کی کہ ہم جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ شرمندہ کر دیتے ہیں. بہت اچھا طریقہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اپنے رویے اور اصولوں کو مستقل رکھنا. جیسا مزاج آپ ہے اسی مزاج کو آپ مستقل لے کر چلے تو دیکھیے گا بچوں کے دماغ میں بڑی پازیٹیو جو ہے وہ چینجنگ آئے گی. بہت غلط رویہ یہ ہے کہ بچوں سے بات چیت کیے بغیر
اپنے فیصلے زبردستی ان پر مسلط کر دینا. بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن آپ انہیں کہتے ہیں بھائی میں نے یہ کر دیا اور میں نے اپنے ایمبیشن فلاں جگہ کروا دیا, میں نے یوں کر دیا, اور یہ زبردستی مسلط کر دینا, یہ بہت غلط رویہ ہو سکتا ہے. اس سے ان کے اندر اینزائٹی ڈس آرڈر پیدا ہو سکتا ہے, مینٹلٹی ڈس آرڈر پیدا ہو سکتا ہے, ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں بچے. بچوں کے دوستوں کے بارے میں معلومات رکھنا, جو بچوں کے دوست ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے بارے میں آپ کو معلومات ضروری ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے ان کی پیرنٹنگ کا. غلط طریقہ یہ ہے کہ بچوں سے بے پرواہ پر ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا. ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے, بلکہ اب جس طرح کا فی زمانہ جس طرح کا انوائرمنٹ چلنا ہے, تو اگر میاں بیوی دونوں جابس کرتے ہیں تو بچوں کو جو ہے وہ کسی دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چل جاتے ہیں. اگر آپ کے مجبوری میں تو شام کو آ کر پورے دن کا حال حوال چلے, ان سے اتنی زیادہ محبت اور قربت اختیار کریں تاکہ پورے دن کی جو گیپ ہے وہ ختم ہو سکے. بچوں کو دوسروں کو رحم و کرم پر نہ چھوڑیں. بہترین طریقہ ہوئے تھے بچوں کے ساتھ الفت و محبت پیدا کی جائے, ان کے درمیان گیپ کو ختم کیا جائے تاکہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کہیں, آپ سے وہ داستانیں شیئر کریں جو ان کی ان کہیں ہیں, جس کو وہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں, وہ بلا جھجک آپ سے کہہ سکیں. غلط رویہ یہ ہے کہ بچوں پر جسمانی تشدد کرنا. جب بچوں پر جسمانی تشدد کرنے سے بہت زیادہ نقصان کریٹ ہوتا ہے. وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, جسمانی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے زمانے کے اندر, معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ چند ایک طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. صحیح اور غلط میں آپ خود بہت اچھا امتیاز سمجھتے ہیں, بہت بڑا فرق آپ خود سمجھتے ہیں. لہذا اپنے بچوں کو سمجھ کر ان کی زندگی کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں. تعلیم ہمیشہ دو ہاتھوں سے ہی پیدا کرتی ہے. والدین اور بچے دونوں مل کر جب کام کرتے ہیں تو ایک تناور درخت بن کر سامنے آتا ہے, اور جو معاشرے میں اپنا ایک نام پیدا کرتا ہے. اپنے محفل خیر رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے جبا.